میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کسی پاس سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں، 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج
میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے؟ کون؟ پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کھا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا، پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا۔ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا حضرت علی کا۔ پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی، حضرت علی کو اللہ نے علم دیا۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے۔ بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، ایک ہے دونوں میں سے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ 2-3 قسم کے گروپ بن گئے۔ ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس، بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا ہم نے، مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالی اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لیے ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کی۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے. میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے تو مفتی اعظم کہلاتے تھے. لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے. ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں. وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو. کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے. کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں. وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے سوال پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں. حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے ڈرائنگ روم میں, وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے. وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر, تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے, کتاب دیکھنے چلا گیا ہے, وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا. آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا. حضرت اٹھ کے کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں, یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں, ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے, ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے. یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے, بڑا ظالم ہے وہ پیر, بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا. ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا, ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا. جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا, دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں. او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے, کچھ بہاریں دیکھ کے آئے, کچھ بہاریں یہاں دیکھی, کچھ چڑھتی جوانی میں آئے. علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی, میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینوں عشق لگا سی, کھیڈاں کھیڈ دی نو تے کھیڈاں بھول بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ان تے رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا, واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے, سرکار کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں, غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے چلو, ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے, ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے, یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے کل دی گل ہے, اساں پہلا پریت رلائی. فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا
حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا، اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا، میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے۔ میاں صاحب نے کہا تھا پانی برن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا، حضور گھر لے آئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا، پکی پڑی ہوئی ہے، سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا، کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے، کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہیں کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے۔ حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے،
چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ اٹھو، تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ایک ایک کو پکارتے تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے ہے مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا، تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپاہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتا ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی 3 کو پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے،
تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا۔ اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا۔ تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے قریب رہنے والے، پاس بیٹھنے والوں میں آپس سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا، تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں، حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں۔ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز۔ تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے۔ یہ اتنی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔ زندگی یہ جیتی جاگتی ہے، باہر دیکھے لوگوں کو۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا اقوالنا اللہم ربنا زدنا علما نافعا یا رب العالمین وبعد۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار درود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظمیٰ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اب تمامی احباب کو اس حق کو سماعت کرنے پھر اس پر عمل پہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل 15ویں پارے کے احکام کو بیان کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باری تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو، اسی طرح مسکین کو اور اسی طرح مسافرین کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسراف نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسراف کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم بیان فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو۔ جی ہاں، رشتہ داروں کے بھی چند حقوق ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنا مجھ پر اور آپ پر لازم ہے۔ یہ تب ہے کہ جب میں اور آپ صاحب ثروت مال والے ہوں
اور رشتہ دار غربا ہوں اور اگر وہ کسی ٹریبل میں آ جائیں، کسی مشکل میں آ جائیں، تو پھر ایسی صورت پر ہم پر لازم ہوگا کہ ہم ان کی مدد کریں. جتنی ممکن ہو سکے ان کی ہیلپ کی جائے گی، مال کے ذریعے، ان کو سہارا دینے کے ذریعے، جیسے ہو سکے گا ان کو سپورٹ کرنا یہ لازم ہوگا. کل بھی رشتہ داروں کے متعلق 14ویں پارے میں ہم نے چند احکامات بیان کیے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرو، نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. لہذا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس سب کا مقصد یہ ایک ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے. کہ اللہ رب العالمین کی رضا یہ سب سے پہلے ملحوظ خاطر ہو، اور یہی تمام جتنی بھی عبادات اور احکام ہیں اس سب کا اگر نچوڑ اور ایک الفاظ میں خلاصہ اور کنکلوڈ کر کے بیان کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. جناب سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا آپ مال سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے، اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل محبت ہے، مال سے بھی محبت ہے، اہل و عیال سے بھی محبت ہے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضور پھر تو یہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، تو کیا آپ فتنے سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مال سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس سے مجھے محبت ہے. اور اسی طرح اولاد سے اس لیے محبت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین حسن صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. لہذا اولاد ہوگی تبھی صلہ رحمی ہوں گی، رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، اور یہ میرے رب کو پسند ہے، اس لیے مجھے ان سے بھی محبت. لہذا رشتہ داروں کا خیال کرنا یا ان کی مدد کرنا اور ان کے حقوق کو پورا کرنا یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے بے انتہا متعدد آیات کے اندر اس چیز کا حکم فرمایا کہ قطع رحمی نہ کرو، بلکہ جانے علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. کما قال علیہ السلام، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہماری درمیان میں آپس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہم ڈائریکٹ رشتے توڑنے کی بات کرتے ہیں کہ آج سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم، آج سے ہمارے تمام تعلقات ختم، آج سے ہماری بالکل بات چیت بند، آج سے ہمارا یہ ختم وہ ختم. ارے ایسی کیا بات ہو گئی بھائی؟ صرف اتنی بات کہ آپ ہماری دعوت میں نہیں آئے، آپ نے ہمیں سب سے پہلے نہیں بلایا، آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا، آپ نے ہم سے نہیں پوچھا. نہیں پوچھا تو آپ اس کو سمجھا دو، تربیت کرو، اس کو سمجھاؤ، کاؤنسلنگ کرو. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ رشتے ختم، تعلقات ختم، یہ ختم، تو یہ رشتہ آپ اس سے ختم نہیں کر رہے بلکہ اپنے رب کی ذات سے بھی ختم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے آپ کا رکھا ہے. تو کیا آپ اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو رشتہ رکھا اس کو آپ کا بھائی بنایا، فلاں کو آپ کا چاچا بنایا، فلاں کو آپ کا ماموں بنایا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جو اللہ نے بنایا اب میں اس کو ختم کرتا ہوں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ لہذا اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ہاں بے انتہا اسراف کرنے والے نہ ہو جاؤ. پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو مبذرین ہیں، بے انتہا اسراف کرنے والے ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں. العالمین نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، بھائی. فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے. لہذا اسراف کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے مال و دولت عطا کی ہے تو اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ بے جا خرچ کیا جائے. اسراف کی تعریف کرتے ہوئے اور بے جا خرچ کرتے کی تعریف کرتے ہوئے جناب سرکار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غیر مصرف میں،
یعنی جہاں خرچ کرنے کی حاجت نہیں ہے یا خرچ کرنے کی تو حاجت ہے لیکن اتنی نہیں کہ جتنی کر دیا، یہ اسراف ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بے انتہا ہر چیزوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، جس میں سب سے سر فہرست شادی بیاہ ہے۔ شادی بیاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اپنے نکاح کو آسان کرو، حضور کی حدیث ہے، اپنے نکاح کو جتنا ہو سکے آسان کرو۔ لیکن ہمارے یہاں معاملات الٹے کہ نکاح اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے، اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ مرد بھی نکاح کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ تقریباً 15 20 30 لاکھ روپے جمع کر لوں، یہ وہ جو کیش ہونے چاہیے، اس کے علاوہ گھر علیحدہ ہو، اس کے علاوہ بینک بیلنس علیحدہ ہو، اس کے علاوہ دوسروں کو کپڑے علیحدہ دلانے ہیں، اور پھر جو بچی کے باپ ہے اس کے تو معاملات ہی علیحدہ ہیں، اس کو تو اتنا جمع کرنے کے بعد بھی 10 20 لاکھ روپے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ابھی 3 سے 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک دوست ہمارے پاس تشریف لائے اور وہ آ کر بیان کرنے لگے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور ہمارا تعلق جو ہے وہ برادری سسٹم سے ہے، تو ہمارے یہاں ایک بچی کی شادی میں کم و بیش 20 سے 25 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ ایک بچی کی شادی میں 20 سے 25 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ بچی ابھی چھوٹی ہیں، ابھی سے میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، یعنی اتنا نکاح کو ہم نے بے انتہا مشکل بنا دیا، جبکہ حکم یہ ہے کہ نکاح اتنا آسان ہو جائے کہ آپ آئیں مسجد میں قاضی صاحب کو بلائیں، لڑکا لڑکے بیٹھے ہوں، وہاں پہ ایجاب و قبول ہو اور چھوارے وغیرہ تقسیم کر دیا جائے، اور یہ سنت ہے۔ وہ نکاح کے جس کے اندر پیچیدگی ہو جائے، وہ نکاح کے جس کے اندر باپ کے اوپر دشواری ہو جائے کہ وہ زندگی بھر قرض ہی ادا کرتے رہے، پھر اس کو چیزیں بیچنی پڑ جائے، اس نکاح سے بھی بچنا چاہیے۔ لہذا معاملات کو آسان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی پسند فرماتا ہے، وہ تمہارے لیے کبھی مشکل پسند نہیں فرماتا۔ آپ غور کریں کہ رب العالمین کی سنت کیا ہے کہ رمضان کے روزے ہم پہ فرض ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا اگر تم میں کوئی مریض ہو تو وہ روزوں کو ترک کر دے، وہ بعد میں رکھے۔ لہٰذا اگر تم اللہ رب العالمین کی سنت کو اختیار کرو تو طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض رکھے، لیکن اگر تم میں سے کوئی مسافر ہو تو وہ ان روزوں کو ترک کر دے کہ ہو سکتا ہے سفر میں اس کو مشکلات ہو، وہ روزوں کو نہیں رکھ پائے گا، لہٰذا وہ ان روزوں کی قضا بعد میں کرے۔ اسی طرح دیگر احکامات ہیں کہ اگر ابھی پیسے نہیں ہیں تو بعد میں ادا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ چیزیں جو حرام ہے جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، یہ قطعی طور پہ حرام ہے، لیکن بندہ اگر بالکل مجبور ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں کھانے کو، تو پھر شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ وہ چیز بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اتنی غذائیت میں وہ اس کو تناول کر سکتا ہے کہ جس سے جان بچ جائے۔ تو اس سے شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آسانی کو پسند فرماتا ہے، مشکلات کو پسند نہیں فرماتا، جو آج کل ہم نے اپنے معاملات کے اندر اور ہم نے اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر قائم کر دی ہے۔ اور اسی چیز کی ممانعت بے انتہا حدیث کے اندر بھی آئی ہے کہ اپنے اموال کو اس طرح خرچ نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بیان فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کل قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں قبر کے 3 سوالات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا من ربک ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن حشر کے دن بھی جو ہے وہ سوالات ہے، وہ 4 سوالات ہیں۔ زندگی کیسی گزاری، جوانی کیسی گزاری، اب جانتے تیسرا سوال کیا ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال یہ ہے علم کتنا حاصل کیا اور کتنے پر عمل کیا۔ یہ 4 سوال کل محشر کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھے جائیں گے۔ کبھی غور کیا کہ ہم جو مال کما رہے اور خرچ کر رہے ہیں، ہمارے رب نے اس بارے میں سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے بے انتہا۔ ایک تو ہوتا ہے جائز مصرف، لیکن ہم شادی بیاہ میں اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ گناہوں کے مصرف کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، وبال آ جاتے ہیں۔ تو جناب یہی ہوگا جب اب اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ڈی جے والے کو دے دیے، بلکہ آپ نے گانے بجانے والوں کو دے دیے،
اب تو باقاعدہ ایسے فنکشن کیے جاتے ہیں جس میں ڈانسروں کو بلایا جاتا ہے، ناچنے والوں کو بلایا جاتا ہے، گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر یہ طریقہ آپ رائج کرتے ہیں اور آپ کے خاندان کے اندر رائج ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی ایک بندہ جو ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ ہوشیار بنتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا کام کر رہا ہوں، کہ اب خاندان کے اندر میں یہ اچھی چیز لا رہا ہوں، اور وہ کیا کرتا ہے، ایک ایسا بہترین پروگرام آرگنائز کرتا ہے اور اس کو اس طرح کرتا ہے کہ اس میں گانے بجانے والے آ جاتے ہیں، ناچنے والے آ جاتے ہیں، اب پورا خاندان دیکھتا ہے اور اس میں اس کی واہ واہ پہ اٹھ جاتی ہے، ایک روب دبدبہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی خاندان کے اندر اب وہ شادیاں چل رہی ہیں، سب ایسا ہی پروگرام کر رہے ہیں، سب انہی کو بلا رہے ہیں، تو وہ جو بلا رہے ہیں اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ جائے گا، کیونکہ اس نے اس کام کی ایجاد کی ہے اپنے خاندان کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ جو اسلام میں کوئی کام اچھا کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور بعد میں اس کے بتائے گئے یا اس کے دیے گئے کام پر کوئی عمل کرے تو اس کرنے والے کو بھی عمل کا اجر ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا اس کو بھی ملے گا۔ لیکن آگے ہی فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اسی طرح کوئی جو برا کام کرے، گناہوں کے کام کی ایجاد کرے، تو اس کو گناہ کی ایجاد کا گناہ بھی ملے گا، اور جب تک جو اس گناہ پر عمل کرتا رہے گا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور فرمایا اس کے گناہوں میں سے کمی اور تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ معاملے سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، بلکہ حق کو بیان کرنا چاہیے۔ الحق احق ان یقال، حق کا زیادہ حق ہے کہ اسے بیان کیا جائے، اسے کہا جائے، چاہے کہ آپ کی بات کوئی سننے والا پسند کرے یا نہ کرے، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے بیان کریں۔ مومن کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بیان کرے، وہ کہے کہ بھائی میرا مقصد اللہ کے لیے بیان کرنا ہے، میں آپ کو اللہ کے لیے روک رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کے لیے اجازت دے رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں خرچ کرو، لیکن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ فرمایا کہ ایسا بھی نہ کرنا کہ اپنے ہاتھ کو لو اور لینے کے بعد اپنی گردن کے اندر پہنا دو، کہ دونوں ہاتھوں کو یوں باندھ کے رکھ لو، اور فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ایسا کھول دو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا کہ تم مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کنایتاً یہ بیان فرمایا کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو، عدل کو اختیار کرو، خرچ اس طرح بھی نہ کرو کہ تم دونوں ہاتھوں سے یوں خرچ کر دو کہ تم خود فقیر ہو کے بیٹھ جاؤ، تم خود مقروض ہو کے بیٹھ جاؤ، اور اس طرح بھی خرچ نہ کرو کہ تم کچھ خرچ ہی نہ کرو، کہ تم کچھ دو ہی نہ، یعنی تم سے کہا جائے ٹھیک ہے دے دیں گے، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، آگے بات دیکھیں گے، یہ اس طرح کے الفاظ کہنا اور منع کرنا، اس چیز کا بھی منع فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دور تھا، اور ایک یہودیہ، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کر رہی تھی جناب سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت، کہ اللہ کے نبی سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے سخی تھے، بے انتہا نوازنے والے تھے، اور جب وہ یہ کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت کچھ نوازتے تھے، بہت کچھ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء پر، حتیٰ کہ حضور عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی فوقیت دینے لگی۔ تو وہ صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہے، حضور کیسا نوازتے ہیں، جب حضور نوازتے ہیں تو بے انتہا نوازتے ہیں۔ اس نے اپنی بچی کو بلایا، صحابیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بچی کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ جاؤ بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کریں کہ ہمیں ایک عدد قمیض چاہیے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ وہ بچی جب جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی والدہ کا پیغام سنایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیص کی طلبگار ہیں،
حضور کے پاس صرف اور صرف ایک قمیص موجود تھی، اور وہ آپ نے زیب تن فرمائی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قمیض مبارک کو اتارا اور وہ قمیض اس بچی کو عطا کر دی۔ فوراً حضور علیہ السلام نے وہ قمیض عطا کر دی، اور وہ بچی وہ قمیض لے کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی۔ اب جب نماز کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں موجود تھے، اور بظاہر آپ کے پاس کوئی اور لباس موجود نہ تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قمیض موجود نہیں تھی، حضور نے تہبت باندھا ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے، حالانکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جب تھوڑا وقت گزرنے لگا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کے اندر داخل ہو کے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ایسا بھی خرچ نہ کریں کہ آپ کے پاس کچھ رہے نہ، اور ایسا بھی خرچ نہ کریں کہ کچھ خرچ ہی نہ کیا ہو۔ لہٰذا یہ ہم تمام کے لیے درس ہے۔ ہمارے لیے تو سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہم کچھ خرچ کریں، اللہ رب العالمین کے راہ میں دینے والے بنیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ خرچ کرنے والے بنیں، کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات بے انتہا پسند ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ رب العالمین ہے کہ جو رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہے، ویقدر، اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ بڑا ہی خبیر، خبردار ہے، بصیر، بصارت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح ارشاد فرما دیا کہ رزق دینا، اور کم مقدار میں دینا یا زیادہ مقدار میں دینا یا جتنا بھی دینا، یہ سارا اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ رزق میں بندش ہو جاتی ہے، رزق روک دیا جاتا ہے، مجھ پہ فلاں نے فلاں کام کروا دیا، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا، جس سے میری رزق میں بندش ہو گئی، میرا رزق بند ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ کہنا کہ آپ نے رزق پہ بندش کروا دی، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رزاق پہ بندش کروا دی، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، نوازنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، اور یہ 2 نمبر جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح لوگوں کو مائنڈ کو خراب کرتے اور ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ تمہارے رزق پہ بندش ہوئی بھی ہے، فلاں نے یہ کروایا، فلاں نے یہ کروایا، ہاں ہو سکتا ہے جادو ٹونا موجود ہو، لیکن رزق پہ کبھی بندش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نوازنے والا ہے۔ رب نے فرمایا میں رزاق ہوں، میں دینے والا ہوں، رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس زمین پہ جتنے بھی چوپائے ہیں، زمین پہ جتنے بھی جاندار اور جانور ہیں، سب کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ فرمایا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العالمین ان کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، ان کی زندگی بسر کرنے کے مکان کو بھی جانتا ہے۔ لہذا رزق کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات مبارکہ پر لیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور حکمت ہے کہ کسی کو کم نوازتا ہے، کسی کو زیادہ نوازتا ہے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اگر دنیا کے اندر تمام لوگ امراء ہوتے، امیر ہوتے، تو یہ نیچے طبقے کے کام ہے یہ کون کرتا؟ اسی طرح اگر تمام لوگ غریب ہوتے تو پھر یہ جو اوپر امراء ہیں، امیر ہیں، تو پھر ان کو غریبوں کو کام کہاں ملتا؟ یہ جاتے کہاں؟ لہذا یہ اللہ رب العالمین کی خلقت ہے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی خلقت ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو ایسی خلقت کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کا نظام ہے کہ اس کے نظام کے اندر اللہ رب العالمین نے اختلاف رکھا ہے کہ ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے، ہر کسی کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو دوسرے سے مختلف رزق دیا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو اسی کے برابر دیتا ہے، کسی کو اس سے کم دیتا ہے، کسی کو کچھ لمحے بعد دیتا ہے، کسی کو بے انتہا نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت پہ راضی رہنا چاہیے۔
جناب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لئن توکلتم علی اللہ حق توکلہ لیرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. فرمایا رزق کی تلاش کرتے ہو، رزق چاہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ رزق کیسے ملتا ہے. صرف اور صرف ایک چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، رزق ایک چیز سے حاصل ہو جائے گا. فرمایا التوکل، اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل کرنے سے. پھر حضور نے مثال بیان فرمائی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لئن توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العالمین پہ ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، لیرزقکم کما یرزق الطیر، تو دیکھو اللہ رب العالمین پرندوں کو کیسا کھلاتا ہے، تمہیں بھی ویسا ہی کھلائے گا. تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ بھوکے پیٹ نکلتی ہیں اور بھر کے پیٹ آتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین ان کو کھلاتا ہے. لہذا صرف اور صرف توکل اللہ رب العالمین کی ذات پہ کیا جائے، صرف اور صرف خالق سے عرض کیا جائے اور خالق سے طلب کیا جائے تو اللہ رب العالمین بے انتہا رزق نوازنے والا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ خدا کی بے انتہا مخلوق ہے جس کا عدد کرنا اور شمار کرنا یہ بھی ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے جسے عقل بھی عطا فرمائی، شہوت بھی عطا فرمائی اور وجود کامل کیا، وہ انسان کی ذات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، لیکن باوجود اس کے تمام ہی مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین کے رزق کو کمانے کے لیے جو نکلتا ہے وہ صرف انسان ہی نکلتا ہے، صرف اور صرف انسان نکلتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کھلاتا تمام کو ہے. ایسا نہیں ہے کہ نکلتا انسان ہے تو انسان کو ملتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمام کو کھلاتا ہے اور نکلتا صرف انسان ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات پر لی، ہم اسی کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، یعنی رزق. اور جس چیز کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پہ نہیں لی، یعنی جنت میں جانا یا جہنم میں جانا، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال سے ہوگا. لہٰذا اس میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے. اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو بیجا قتل نہ کرو اس سبب کہ تمہیں رزق نہیں دیا جائے گا. فرمایا رزق دینا یہ ہمارا کام ہے. پھر فرمایا کہ اسی طرح بے حیائی سے باز رہو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ کہ بے شک یہ بہت برا راستہ ہے. اور پھر فرمایا کہ کسی جان کو بلا سبب قتل نہ کرو، یہ اللہ رب العالمین کو نامنظور ہے. اور اگر کوئی کسی جان کو بلا سبب قتل کر دے تو وہ جو مقتول ہے اس کا ولی اس جان کا قتل کا قصاص لے سکتا ہے یا دیت لے سکتا ہے. فرمایا اسی طرح یتیم کے مال کے قریب نہ آؤ الا باللتی ہی احسن، جب تک کہ یہ تمہارے لیے اچھا طریقہ کار نہ ہو جائے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغ کو پہنچ جائے. جیسے یتیم بالغ ہو جائے فرمایا اس کا مال اسے پہنچا دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کی پاسداری کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کی پاسداری کرنا یہ تم پر لازم ہے. فرمایا اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلکہ جتنی مقدار میں طلب کیا جائے اتنی مقدار میں مال کو تول کے پیش کرو. اور پھر فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ساتھ ہی زمین میں اترا کے نہ چلو، غرور و تکبر کے ساتھ نہ چلو کہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں. فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم ایسا نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ دو گے، ایسا بھی نہیں ہے کہ تم پہاڑوں کو چیر کے رکھ دو گے اور ان پہ چڑھ جاؤ گے. کہا تم انسان ہو، انسان بن کے چلو. اور پھر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، جس بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس بارے میں کچھ نہ کہو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بارے میں نہ کہو کہ جس بارے میں تمہیں علم نہیں. کہا ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سماعت، کان، بصر، آنکھیں، فؤاد، دل، یہ تمام چیزیں کل تم پر گواہی دیں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں تم پر گواہی دیں گی. لہذا جھوٹی گواہی دینا اور کسی کے خلاف ہو جانا، دشمنی کو پال لینا، اس سے بھی باز رہنا چاہیے.
جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے فلاں نے یہ کیا، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کو پھنسانے کے لیے اگر یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس جگہ سے ہٹنے سے پہلے جہاں وہ کھڑے ہو کے جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کو واجب قرار دے دیتا ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ دوسری حدیث کے اندر آیا کہ جب وہ پل صراط سے گزر کر رہا ہوگا، اللہ رب العالمین پل صراط کے بیچ میں مڈ میں اسے روک لے گا، اور جو اس نے جھوٹی گواہی دی اس جھوٹی گواہی کا اسے عذاب چکھائے گا، پھر اس کا گزر ہوگا۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باری تعالیٰ اس درس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ارحم الراحمین، اللہم تقبل منا صلاة الظہر جماعتا یا اکرم الاکرمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ دعا کیجئے کہ ہمارے بہت ہی پیارے اور اچھے دوست ہیں مدثر بھائی، ان کے بچے کا آپریشن ہے، رب العالمین ان کے بچے کے آپریشن کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے۔ مولا جتنے بھی بیمار ہیں تمام کو صحتیابی عطا فرما، مولا مدثر بھائی کے بچے کو تمام امراض سے دوری عطا فرما۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مولا ان کو ایسا صحتیابی عطا فرما کہ پھر کبھی بیمار نہ ہو۔ اس بچے کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین بنا۔ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے بچوں کے حق میں بھی، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے، تمامی امت مسلمہ مرحومہ کے لیے قبول فرما۔ غزہ و فلسطین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔